اسلام سے پہلے ہندوستان اور چین کی حالت۔ ہندوستان، اشوک، چندر گپت اور بکرماجیت بڑے بڑے نامور مہاراجے ہندوستان میں گزر چکے تھے۔ حیت، ریاضی، فلسفہ وغیرہ علوم پر ہندوؤں کو خاص طور پر ناز تھا۔ کرشن، رام چندر اور گوتم بدھ جیسے بانیان مذاہب کی حکایات اور مہابھارت و رام لیلا کی رزمیہ افسانے بھی ان کو یاد تھے۔ لیکن جس زمانے کی دنیا کا ہم اس وقت معائنہ کر رہے ہیں، اس زمانے میں بدھ مذہب ہندوستان سے خارج ہو رہا تھا اور برہمنی مذہب بتدریج زور پکڑتا جا رہا تھا۔ ہندوستان کے کسی ایک بڑے صوبے پر بھی کوئی ایک عظیم الشان سلطنت و حکومت قائم نہ تھی۔ تمام ملک میں بت پرستی کا زور شور اور خوب دور دورہ تھا۔ بدھ اور برہمنی دونوں مذہبوں میں بتوں کی پوجا یکساں طور پر موجب نجات سمجھی جاتی تھی۔ برہمنوں اور بدھوں کے بت اکثر مندروں میں ایک دوسرے کے پہلو بہ پہلو رکھے ہوتے تھے اور بڑے جوش و عقیدت کے ساتھ پوجے جاتے تھے۔ چینی سیاح لکھتا ہے کہ ہندوستان کا ایک بھی گھر بتوں سے قسم کھانے کو خالی نہ تھا۔ بام راگیوں کی پلید اور حیاسوز مسلک نے ملک کے ہر حصے میں مقبولیت اور ہر دل عزیزی حاصل کر لی تھی۔ سن کے راجاؤں میں ایسی مثالیں موجود تھی کہ حقیقی بہنوں سے انہوں نے شادیاں کی۔ جب راجاؤں اور حکمرانوں کی یہ حالت تھی تو عوام کی بدتمیزیوں کی صورت میں دستیاب ہوتی ہیں۔ ہندوؤں کی اخلاق کو نہایت پست اور ان کی معاشرت کو بے حد قابل شرم ظاہر کرتی ہیں۔ ستاروں، سیاروں، پہاڑوں، دریاؤں، درختوں، حیوانوں، سانپوں، پتھروں اور شرم گاہوں کی پرستش ملک ہندوستان میں رائج تھی اور ہر طرف جاری و ساری تھی۔ اسی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ تاریخی کس قدر عظیم و اہم تھی۔ چین، جن ملکوں کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، سب کے سب عرب کے ہر چہار سمت واقع ہیں اور یہی مشہور و متمدن ملک سمجھے جاتے ہیں۔ ان میں صرف ملک چین کا ایک اور اضافہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی آباد و سرسبز اور متمدن ممالک میں شمار ہو سکتا تھا۔ چین کی حالت مذکورہ ممالک سے بھی بدتر تھی۔ کنفیوشس، تاؤ اور بدھ تین مذاہب کے کیمیاوی امتزاج نے چین کی تہذیب اور اخلاقی حالت میں وہ کیفیت پیدا کر رکھی تھی جو سوڈا اور ٹارٹرک ایس کے ملانے سے پیدا ہوتی ہے۔ بلاخر اس حالت میں کوئی سکون اور امن کی کیفیت پیدا ہوئی تو اس وقت میں جب کہ مسلمانوں کی ایک جمعیت نے چین میں داخل ہو کر سکونت اختیار کی اور اپنے اخلاقی نمونے سے اپنے ہمسایوں کو متاثر کیا۔ ترکستان، روس، برہما، یورپ وغیرہ میں بھی انسانی آبادی موجود تھی، لیکن ان ملکوں کے رہنے والے انسانوں سے یا تو دنیا واقف نہ تھی یا ان کو بمشکل انسان کہا جاتا ہوگا۔ بہرحال کوئی قابل رشک خوبی ان میں موجود نہ تھی۔ خلاصہ کلام، ان تمام حالات کے پڑھنے سے یہ بات آسانی سے ذہن نشین ہو سکتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت ساری کی ساری دنیا تاریک ہو چکی تھی اور ربع مسکون پر جہالت کی اندھیری رات اس طرح چھائی ہوئی تھی کہ کسی حصے اور کسی ملک میں کوئی ٹمٹماتی ہوئی روشنی مطلق نظر نہیں آتی تھی۔ دنیا پر اس سے پہلے ایسا وقت نہیں آیا تھا کہ ایک ہی وقت میں ہر جگہ تہذیب، تمدن، اخلاق، علم، حکمت، معرفت الہی سب کے سب اس طرح برباد ہوئے ہوں اور تمام ربع مسکون تیر و تار ہو گیا ہو۔ ہر ملک میں اللہ تعالیٰ کے مرسل اور ہادی و رہنما آتے رہے اور یکے بعد دیگرے روشنی اور تاریکی کے دورے رات اور دن کی طرح نمودار ہوتے رہے، لیکن چونکہ اب تمام ملکوں یعنی دنیا کے لیے ایک ہی ہادی برحق
مبعوث ہونے والا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تمام ہادیوں اور ہر ملک کے رہبروں کی لائی ہوئی تعلیمات کے زمانے کو ایک ہی مقررہ وقت میں ختم کر کے ہر ملک اور دنیا کے ہر حصے میں نئے ہادی اور نئے ہدایت نامے کی ضرورت کو پیدا و حویدا کر دیا تھا، اور ساری کی ساری دنیا یک زبان ہو کر زبان حال سے کسی ہادی اور ہدایت کی خواہش کا اظہار کر رہی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کامل ہادی اور ختم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور پیدائش کے لیے ملک عرب کو انتخاب کیا، اور ربع مسکون کی اس تاریک شب کے ختم کرنے کے لیے مکہ مکرمہ سے آفتاب رسالت طلوع ہوا، اور اس نے طلوع ہو کر تمام دنیا کو اپنی نورانی شعاؤں سے منور کر دیا۔ ہم کو یہ ویڈیو اس طلوع آفتاب ہی سے شروع کرنی ہے، مگر اصل مدعا کے شروع کرنے سے بیشتر اس سوال کا جواب دینا اور باقی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے ملک عرب ہی کو کیوں پسند کیا گیا، اور دوسرے ملک میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہ پیدا کیا گیا۔ عرب کا انتخاب، اس سوال کا سب سے زبردست، نہایت معقول اور مسکت جواب یہ ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم خواہ کسی ملک میں پیدا ہو، ہر حالت میں یہی اعتراض ہو سکتا ہے، کیونکہ بہرحال وہ کسی ایک ہی ملک میں ہوگا اور دوسرے ممالک اس کی پیدائش و وجود سے محروم رہیں گے۔ پس جبکہ یہ صورت بہرحال شدنی ہے تو معترض کے لیے اعتراض کا کوئی حق باقی نہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ دنیا کے دوسرے تمام مشہور ممالک کسی نہ کسی قدیم زمانے میں ایک ایک مرتبہ ضرور ترقی یافتہ اور عروج کی حالت میں رہ چکے تھے۔ ان کی تہذیب، تمدن، اخلاق، علوم وغیرہ ایسی حالت کو دیکھ چکے تھے کہ انہوں نے کوس انا ولا غیر دنیا کی قوموں کے سامنے بجایا تھا۔ نیز ہر ملک کو دوسرے ملک کا حاکم یا محکوم بننے کا موقع مل چکا تھا۔ پھر یہ کہنا کہ دنیا کے کسی دوسرے ملک کی زبان اس زبان میں ایسی مکمل اور اعادۂ بیان پر قادر نہ تھی جیسا کہ عرب کی زبان عرب کے جغرافیائی حالات اور باشندوں کی بے شغلی کے سبب مکمل ہو چکی تھی۔ کامل ہدایت نامے کے لیے ضرورت تھی کہ وہ ایسی زبان میں نازل ہو جو دنیا کی زبانوں میں حد کمال کو پہنچ چکی ہو۔ عربی کے سوا کوئی دوسری زبان ایسی ہدایت نامے کی جو قیامت تک کے لیے اور ہر ایک ملک اور ہر قوم کے لیے نازل ہو متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے ضرورت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملک عرب میں پیدا ہوں۔ اہل عرب نہ کسی غیر ملک کے محکوم بنے اور نہ کسی غیر ملک پر قابض و متصرف ہوئے تھے۔ عربوں کے لیے دنیا کا ہر ایک ملک اور ہر ایک قوم یکساں حیثیت رکھتی تھی۔ وہ جب اسلام کو لے کر نکلے ہیں تو ہسپانیہ یعنی بحر اٹلانٹک کے مشرقی ساحل سے چین یعنی بحیرہ چین کے مغربی ساحل تک ساری آباد و متمدن دنیا کے ملک اور قومیں ان کی نظر میں یکساں تھی۔ وہ سب سے اجنبی تھے اور سب ان سے اجنبی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جب ساری دنیا کے لیے ایک دین تجویز کیا تو وہ دین ایک ایسی قوم کے ذریعے سے ساری دنیا میں شائع کیا جو سب کے لیے یکساں بے تعلق قوم تھی۔ عرب کے اخلاق، تہذیب اور تمدن نے چونکہ اس سے پہلے کوئی ترقی نہیں کی تھی، لہٰذا اس عالمگیر دین نے ان کو یکایک سب سے زیادہ شائستہ، سب سے زیادہ مہذب، سب سے زیادہ با اخلاق، سب سے زیادہ متمدن اور سارے دنیا کا استاذ اور رہبر بنا کر ثابت کر دیا کہ عرب کی ان تمام محیر العقول ترقیات کا سبب اسلامی تعلیمات کے سوا اور کچھ نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت ایسی زبردست ہے کہ دنیا کی ہر قوم اور ہر ملک ہر زمانے میں اس سے فیضیاب ہو سکتا ہے۔ نیز یہ کہ دنیا کے تمام ہادی اور تمام انبیاء علیہ السلام
قوموں کے لیے جس قدر تعلیمات اور ہدایات نامے لے کر آئے تھے وہ سب کے سب اصولی طور پر قرآن مجید میں موجود ہیں۔